یہ ہوگا کیونکہ آپ کے چاروں سوال جو سے ہیں وہ فوج کی اندرونی معاملات کے بارے میں. Pakistan has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders اگر آپ تھوڑی سی توجہ وہاں پہ بھی دے دیں, کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ایکچوئل ایشوز ہیں. لیٹ ناٹ آرمی بی ڈسکسڈ کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک 9 بجے تک 10-11 بجے تک فوج اور فوج کے معاملات ڈسکس کرتے رہیں. تو وہ کب ہوگی؟ جب ضروری ہوگی وہ کرتی جائے گی. نہیں آگے ایک اور بھی آپ کا سوال تھا NCSIFC پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی سہولت کے لیے یہ حکومت وقت نے یہ SIFC کا ادارہ بنایا, اینڈ دے ریکویسٹڈ because of technical and administrative capabilities that the army has to provide certain support to it. But the economy and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that you please refer to the correct quarters جو اس پہ competent ہے بات کرنے کے لیے. I am not competent to do that. سر آپ نے ابھی سوشل میڈیا پہ دکھائے کہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ٹرولنگ ہوتی ہے جس طرح ابھی یہ سب کچھ, سو بیانیے کی بات ہو رہی ہے جہاں تک, تو سوائے اس شخص کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار, انہی کی پارٹی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اور انہی کی پارٹی کے انفارمیشن سیکٹری جو ہیں وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹاک شوز میں آ کر اور مختلف جگہوں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی کا اصل بیانیہ وہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے جاری کیا جاتا ہے اعلامیہ کی صورت میں. اچھا یہ دس از اگین پارٹ آف دیٹ ڈیسیٹ کاپ ویب جو کہ بڑی خوبصورتی بناتا ہے. میں نے اپنی جو شروع میں بات چیت کی میں نے کہا تھا کہ یا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جس طرح یہ بیانیہ بناتے ہیں اس پہ تو جو جوابلز ہے وہ بھی داد دیتا ہوگا کہ میں بھی سیکھوں ان سے کہ یہ بنتا کیسے. اب اس بیانیے کی کتنی خوبصورتی ہے کہ آپ جو سا ہے پورا صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی واحد قسم کی بات چیت کرتے رہیں اور ساتھ آپ کے سرکاری طور پہ سر ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتہ کون کہہ رہا ہے. تو آپ ڈسون کریں نا اس کو, آپ کہیں کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے, آپ آئیں چینلز پہ آپ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, ہم اپنی فوج کے یہ بات کرتا ہے میں کنڈیم کرتا ہوں, آپ اس پہ ٹویٹیں کریں, آپ بازاروں میں نکلیں, آپ باہر آئیں, آپ کہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں ہونی چاہیے, اور جہاں پہ باہر نکل کے جو سیاست پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جو آپ نے یہ بات کی سوشل میڈیا کی, میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں جہاں پہ ان کی بہن جون سی ہیں وہ باہر آ کے یہی منوان یہ خود زبان سے بھی بول رہی ہیں, وہ تو پاکستان سے آ کے بول رہی تھی نا. تو یہ سب جون سا ہے جو جس نے بھی ان کو سکھلایا بڑا خوب سکھلایا. ٹھیک ہے, آئی تھنک آپ لوگوں کے جو چینلز ہیں دے مسٹ بی وانٹنگ ٹو سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس. 1:45 وہ کہتے ہیں گھنٹہ اور 40 منٹ ہو گئے. جن صاحب لا کا پرنسپل ہے کہ پنشمنٹ از دا اسٹرانگیسٹ ڈیٹرنس اگینسٹ کرائم. 9 مئی کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک صرف کچھ لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے ہم نے سزا کی بات سنی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ بات بھی لا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ابیٹر جو ہے وہ آپریٹر سے زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے. ابھی تک کسی آپریٹر کے حوالے سے کسی ابیٹر کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن سامنے نہیں آیا, جبکہ فوجی عدالتوں کے راستے میں جو کوئی امپیڈمنٹ ہو سکتا تھا وہ بھی اب دور ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے بلکہ آئینی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. تو اس کے بعد اتنی جو تاخیر ہے اس کو کیا سمجھا جائے کہ ان لوگوں کو ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں the armed forces is only competent on this matter to talk about the military trial جو military courts ہوئے تھے, ہم نے وہ سارے کر دی. جتنے لوگ پاکستان کی فوج کو ٹرائل ریمانڈ ہوئے تھے ان کے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت جسٹ اور ڈیسیژنز سے دیے جا چکے ہیں. سو ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ وی ہیو ڈن دیٹ آن دی بیسس آف دی ایویڈنس اور تمام جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق تھے اس کے ساتھ.
باقی آپ جو بات کر رہے ہیں دیز آر دی کیسز وچ آر بینگ رن ان دی سول کورٹس. جی جی میں کہہ رہا ہوں وہ سارے معاملات جو ہیں سول کورٹ ہے. ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا اس وقت, کوئی کیس نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جو سا ہے اپنا ایک جنرل فیاض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے ہیں. تو باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو سول میں چل رہے ہیں نا. تو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کوئی کمنٹ کروں ان وائلیشن آف دی آرٹیکل 19. I will not do that. So you please ask this question, which is a valid question. آپ جا کے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں, جہاں پہ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے پوچھ لیں. کیونکہ ہمارا سٹانس جو سا ہے 9 مئی سے آج تک یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں, پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے. بیکاز ان نو کنٹری یو کین الاؤ دیٹ اٹس آرمڈ فورسز آرمی از اٹیک. آپ ان کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں, آپ ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں, اینڈ دین یو کین واک اوے فری, اسپیشلی دوز ہو پلانڈ اٹ, ہو ابیٹڈ اٹ, اینڈ ہو ور دی ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ. ایبسلیوٹلی وی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے, یہ ایک یہاں پہ ایک عدالتی نظام ہے, ایک پورا سسٹم ہے, دیٹ مسٹ ورک. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کوئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں اس میں سے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر آپ کو فیکٹس اینڈ فگر سے بتا سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ دہشت گردی آپ کی خیبر پختونخوا میں ہے. آپ مجھے بتا دیں خیبر پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں کس دہشت گرد کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس کو سولی پہ لٹکایا گیا, جبکہ قانون اس کی آئین اس کی اجازت دیتا ہے. السلام علیکم, تھینک یو. پہلے ہمارے کالیگز یہ پوچھ چکے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ایک فائنل کامنٹ اس پر ضرور کریں. اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح پاکستان میں بہت مس یوز ہو چکی ہے ماضی میں. آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رسپانس جیسا آج آپ نے دیا ایسا نہیں آفیشیلی دیا گیا, لیکن جب نواز شریف نے اس وقت کے ڈی جی آئی کا نام لیا تھا تو وہ بھی اینٹی اسٹیٹ کہلائے تھے. سو آج جو آپ نے بات کی اس میں 3 لفظ, یہ ہمارے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں, اینٹی اسٹیٹ ہیں, اینڈ دے آر پلئنگ ان دا ہینڈز آف ڈیلی. سو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, اور کیا ہم آئندہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کریں, یا یہ صرف ایک مذمتی بیانات ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کے سلسلے میں آپ نے سامنے رکھے؟ ایک چوتھا بھی ایڈ کرتے ہیں, ذہنی مریض بھی ہیں, کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کی جڑوں کے خلاف, یہ ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اینٹی اسٹیٹ وہ منصور آپ نے تو نہیں پیچھے دیکھا, دوبارہ سوال کریں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب کیا فرق ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. تو آپ اس کو وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا.